السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ عورت کا نماز کے اندر لباس کیسا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عورت ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہی ہو جہاں پر اجنبی مردوں کا آنا جانا ہو، جیسے حرمین شریفین میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، خاص طور پر حرم مکہ میں، تو آس پاس سے اجنبی مردوں کا گزر ہوتا ہے، یا اس طرح حرم مدینہ میں جو عورتیں باہر سین وغیرہ میں رش ہونے کی صورت میں نماز پڑھتی ہیں، وہاں سے اجنبی مرد گزرتے ہیں، یا اس طرح عورت کہیں ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہی ہے، سفر وغیرہ میں ہے کہ وہاں سے اجنبی مردوں کا گزر ہو سکتا ہے، یا وہاں سے اجنبی مرد گزر سکتے ہیں، اجنبی مرد موجود ہیں غیر محرم، تو ایسی صورت میں وہ اپنا پورا جسم ڈھانپ کر نماز پڑھے گی، سر سے لے کر پاؤں تک، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں تک وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو پردے میں رکھ کر نماز پڑھے گی۔ اس کا ہاتھ اور چہرہ وغیرہ کچھ بھی نظر نہیں آنا چاہیے، پاؤں وغیرہ بھی نظر نہیں آنے چاہیے، اور لباس ایسا ہو جو پورے جسم کو ڈھانپنے والا ہو اور ساتر لباس ہو، وہ تنگ اور باریک اور اس طرح کا نہ ہو جو جسم کے اعضاء کو واضح کر رہا ہو، تو ایسے لباس کے اندر اسے نماز پڑھنا ہے۔ اور اگر وہ کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہی ہے جہاں اجنبی یعنی غیر محرم مردوں کا آنا جانا نہیں ہو سکتا، یا پھر اس کے محرم افراد موجود ہیں، تو ایسی صورت میں اگر چہرہ اور ہاتھ نظر آ بھی جائیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور اس سے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسا لباس پہنے ہوئے ہو جو اس کی ایڑیوں کے نیچے تک آ جائے اور کچھ حصہ پاؤں کے اوپر والے حصے پر بھی ہو، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ عورت اگر ایسی چادر وغیرہ میں یا ایسے بڑے کپڑے میں نماز پڑھتی ہے جس میں ازار وغیرہ نہ ہو، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ سارے جسم کو حتیٰ کہ قدموں کو بھی ڈھانپ دے تو پھر وہ اس میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ اور عام حالات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا ہے، آپ کی زوجہ محترمہ پوچھتی ہیں کہ ہم جب چلیں تو ہمارا جو یعنی کپڑا ہے وہ کتنا قدموں سے زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے قدم وغیرہ نظر نہ آئیں، تو آپ نے فرمایا تھا ایک بالشت کپڑا جو ہے وہ زیادہ رکھو۔ آپ کی زوجہ محترمہ پوچھتی ہے کہ جب ایک بالشت تو ہوا وغیرہ چلے تو ایسی صورت میں پھر بھی قدم وغیرہ نظر آ سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایک ہاتھ کپڑا زیادہ چھوڑ دو۔ آپ کی زوجہ محترمہ پوچھتی ہیں کہ اگر اتنا لمبا کپڑا چھوڑا ہوا ہے، وہ پھر کسی ایسی جگہ سے گزرتا ہے جہاں کوئی زمین پاک نہ ہو یا اس طرح کا مسئلہ ہو، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جب وہ بعد میں پاک زمین سے گھسٹ کر کپڑا جائے گا گزرے گا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ جب یہ حکم عام حالات میں ہے تو نماز میں یہ حکم بالاولیٰ موجود ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ عورت اگر ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہی ہے جہاں اجنبی مرد ہیں تو اس کا پورا جسم یعنی ساتر لباس میں ڈھکا چھپا ہونا چاہیے، اور اگر کہیں ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہی ہے جہاں اجنبی مرد نہیں ہیں یا صرف محرم افراد ہیں تو چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں کا کچھ حصہ اگر نظر آ جاتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔